قادر بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں CRN TV اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رویا بابر۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں، جس کا نام ہے اور میں بدل گیا۔ آج ہم موجود ہیں پاسٹر سلیم مقبول صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یوحنا آباد میں، اور آج ہم ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ کیسا معجزہ ہوا ان کی زندگی میں کہ یہ مکمل طور پر بدل گئے اور آج یہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ خداوند میں آپ سب خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ایونجلسٹ فیروز عالم صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا اور CRN چینل کا، جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں تاکہ میری گواہی لی جائے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ خدا اس چینل کو اور ان کی ایونجلزم کو خدا برکت دے اور یہ دنیا کی انتہا تک خدا کے کلام کی بشارت کرے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ آج ہم موجود ہیں یوحنا آباد میں پاسٹر سلیم مقبول صاحب کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو آج ہم جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت کا مکمل خادم کے طور پر آغاز کیا۔ جی پاسٹر صاحب، کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے آپ مسیح خداوند میں آنے سے پہلے؟ مسیح خداوند میں آنے سے پہلے جو میری زندگی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ زندگی تو نہیں تھی، اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے اور اندھیرے میں چل رہے تھے، کیونکہ میری زندگی میں جب میں خدا سے دور تھا، خدا کو نہیں جانتا تھا، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میری زندگی کے لیے بھی نقصان دہ تھی اور خدا کو بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور بھی لوگ ایسے ہوں گے، میں شراب نوشی بہت کرتا تھا۔ میری زندگی کے اندر سب سے بڑا یہ ایپ تھا کہ میں شراب بہت زیادہ پیتا تھا، یعنی کہ مگر میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا کاز یہیں سے تھا، کام پہ جانا، اگر دوپہر کو لنچ کے لیے گھر آنا یا ویسے چکر لگنا، پھر یہی کہ میں نے شراب نوشی کرنی رات کو سوتے وقت بھی، اور رات کو جب کبھی آنکھ کھل جانی تو بھی میرا یہی کام تھا اور میں اسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ اور اس کے بعد میرے ایسے دوست تھے جن کے ساتھ مجھے بائی اسٹاپ پہ چلے جانا، بدماشی کرنی، گاڑی والوں کو روک لینا، ان سے زبردستی اڈا وصول کرنا، ایسے دوست جن کے ساتھ مل کر لوگوں کو تنگ کرنا، مار پیٹ کرنا، بلوغ یعنی کہ چلانا، گولی چلانا تو معمولی بات تھی کسی کے لیے، کسی کے اوپر چلا دینا، ایسے دوست تھے۔ لیکن جب ایک رات ایسے تھی کہ میں دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کر کے جب آ رہا تھا تو چرچ لگا ہوا تھا، اور چرچ کے سامنے سے ہم پینے کے بعد الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو شور مچانے والا وہ شخص میں ہی تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اور جب میری شادی ہوئی تو میری مسز بھی اس بات سے پریشان تھی، یہ بندہ مجھ سے بات کم کرتا ہے اور شراب میں یہ زیادہ مصروف رہتا ہے، اور وہ بھی اس بات کے لیے خدا کے ذرا صبح آتی تھی کہ خدا ان کی زندگی میں تبدیلی آئے اور یہ میرے کلام کو قبول کریں تاکہ میرا گھر بس چلے۔ اور نہ تو وہ کسی کو بتاتی تھی اور نہ کسی کو شیئر کرتی تھی اس بات کو کہ میرا شوہر ایسا ہے، اور میں بھی بس اپنی مستی میں مست رہتا تھا۔ یہ شکر ہے خدا اندر پر وہ آنسو بہاتی رہی، نہ تو میرے ساتھ کبھی انہوں نے جھگڑا کیا، نہ ناراضگی کا اظہار کیا، نہ مجھے کبھی انہوں نے یہ غلط کہا کہ آپ غلط کر رہے ہو، لیکن یہ تھا کہ وہ بیچاری آنسو بہاتی تھی۔ اور ان کے آنسوؤں کا جواب یہ ہے کہ جب میں بتایا کہ میں ایک دن چرچ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میرے دل کو ٹھیس لگی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ ادھر خدا کے خادم خدا کی ورشپ کر رہے ہیں، خدا کا کلام بیان ہو رہا ہے، اور میں جو اتنا خدا سے دور ہوں۔ اور دوسرے ہی دن میرے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے چرچ جانا چاہیے، اور میں نے چرچ کا رخ کیا۔ جب میں چرچ میں گیا میں نے خدا کے کلام کو سنا، جب خدا کا خادم توبہ پر منادی کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام میں تولا، اور میں بہت کم نکلا، اور میں نے وہیں بائبل کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یا لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، میں نے ہاتھ اٹھا کر توبہ نہیں کی، میں نے دل کو ڈیل دیا تھا۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ رو کر خدا کے ضرور توبہ کی کہ خدا تو میری بدی کو مجھ سے دور کر، مجھے معاف کر اور مجھ پر اپنا فضل کر تاکہ میں تیرے فضل کی بدولت بچ جاؤں۔ شکر ہے اس کے بعد جب میں نے خادم کو بتایا کہ میں نے توبہ کی ہے، میں نے خدا کے کلام کو اپنے دل کے اندر لے لیا ہے، میں نے جانا ہے کہ میں کام ہوں، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا، اور پھر مجھے انہوں نے کلام سکھانا شروع کیا، پھر مجھے پانی کا بسمہ دیا۔ اور یہ پاسٹر قاسم بخش صاحب ہے جن کے وسیلہ سے میں نے توبہ کی، میرے روحانی باپ ہیں، انہوں نے مجھے پانی کا بسمہ دیا، مجھے کلام سکھایا،
اور انہیں کے یہاں رہ کر میں نے کلام کی تعلیم پائی ہے. Praise the Lord. Thank you so much پاسٹر صاحب, آپ نے ہم سے شیئر کیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی کو دیکھا. ہم پاسٹر صاحب کی اہلیہ سے, بوا جی سے بھی یہ پوچھیں گے کہ وہ بطور خادم کی وائف اپنے آپ کو کس طرح سے محسوس کرتی ہیں, ان کے لیے باعث فخر ہے ان کے شوہر. تو ہم ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے بھی کہ آپ کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے اتنا عرصہ خداوند کے حضور آنسو بہائے اپنے خاوند کے لیے اور خداوند نے آپ کی دعا کو سنا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس وقت کیسا لگ رہا تھا آپ کو؟ مجھے اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا کہ خداوند نے میرے آنسوؤں کا جواب دیا اور خداوند نے میری طرف کان جھکایا اپنے اور میری اس التجا کو سنا اور ہماری زندگی کو تبدیل کیا. پریز دی لارڈ. یہ سن کر بہت اچھا لگا ہمیں, اور یہ خداوند کے کلام کے مطابق کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کو بچانے کا باعث بن سکتی ہے. تو یہاں پر کلام کی بات بھی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب دونوں میں سے ایک بھی ایماندار ہوگا, دونوں میں سے ایک بھی خداوند کے قریب ہوگا, تو وہ دوسرے کو خداوند کے قریب لے ہی آئے گا. تو یہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے آج کی نہایت خوبصورت گواہی کے وسیلہ سے کہ کس طرح سے ایک خاندان گھرانہ نجات پاتا ہے. پاسٹر صاحب, ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ نے بطور خادم خدمت کا آغاز کیا تو کیا مشکلات پیش آئی آپ کو, کس طرح سے لوگوں نے آپ کے ساتھ رویہ رکھا تھا؟ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسا لگ رہا تھا آپ کو کہ آپ تو تبدیل ہو چکے تھے, لیکن دیکھنے والوں کی نظر اس وقت کس طرح کی تھی آپ کے بارے میں؟ دیکھنے والے کے معمول میں جو میرے دوست تھے وہ مذاق ہی اڑاتے تھے. وہ جب میں چڑھ جاتا تھا وہ دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار یہ ڈرامہ کر رہا ہے, یہ ایسے غلط بیانی کر رہا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بندہ تبدیل ہو گیا ہے. بٹ شکر ہے خداوند کا کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا تھا, اور مجھے میرے روحانی باپ نے سکھایا کہ آپ نے جب چرچ آنا تو اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کے آنی ہے. اس سے دوسروں کے لیے گواہی ہوگی اور انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے واقعی خدا کو اپنا دیا ہے. اور میں بائبل کو اپنے دل کے ساتھ ایسے لگا کے جاتا تھا, لگا کے آتا تھا. پھر ایسا ایسا ہوا کہ وہ لوگ کچھ سمجھنے لگے. پھر ایک دن جب میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم بیان کیا تو میں نے مثال کی کتاب میں سے کیا تھا کہ میں نے گناہگار کو گناہ میں جڑ پکڑتے دیکھا. تو چند دوست چرچ کے باہر اس بات کو سن رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارے لیے بیان کر رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. مجھے نہیں پتا بھائی کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے, کون چرچ کے اندر. میں تو کلام سنا رہا تھا. یہ میری زندگی کا پہلا میسیج تھا جس کا مضمون تھا کہ میں نے گناہگار کو گناہ میں جڑ پکڑتے دیکھا. تو جیسے میں باہر نکلا تو انہوں نے اکٹھے ہو مجھے پکڑ لیا, میری بائبل چھین لی, مجھے زمین پر لٹا لیا اور میرے منہ کے اوپر منہ رکھ کے انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور ایسے سانس اپنے دے کر مجھے کوئی بتاؤ کس کو گناہ میں جڑ پکڑتے دیکھا, کس کو دیکھا. اور میں نے بس جلدی سے کسی طرح سے اپنی جان چھڑوائی, بھاگ کے نکل گیا. لیکن میں نے جا کر جب اپنے روحانی باپ کو صاحب مجھے بات بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے اپنی بائبل ساتھ رکھنے, دوستوں سے آپ نے آج کے بعد نہیں ملنا. پھر میں کچھ عرصہ یعنی کہ 10 سے 15 سال تک ان دوستوں کو نہیں ملتا تھا. جیسے سلام ہوتی تھی اور میں ان سے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو میں خدا کے کلام کو اپنے ساتھ سے رکھتا تھا تاکہ یہ میرا کلام جو ہے, خدا کا کلام میرے پاس ہے, کہ دوسروں کی گواہی ہو اور مجھے بھی بدی کی طرف جانے سے ہی روکے, کیونکہ یہ کلام روکتا ہے. جی بہت شکریہ پادری صاحب, آپ نے بتایا کہ کس طرح سے کلام آپ کو بدی کی طرف جانے سے روکتا ہے اور دوسروں کا نظریہ بھی جو ہے آپ کے بارے میں تبدیل کرتا ہے. کیونکہ بے شک خداوند کا کلام جو ہے وہ اپنے آپ میں اثر رکھتا ہے, وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ اپنا ایک اثر دکھاتا ہے اور کبھی بھی بے تاثیر نہیں ہوتا. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اب آپ جو موجودہ خدمت کر رہے ہیں بطور خادم, یہ آپ کتنے عرصہ سے کر رہے ہیں اور کس جگہ پر کر رہے ہیں اور کن لوگوں میں کر رہے ہیں؟ میں نے 96 میں توبہ کی تھی اور میں اپنے روحانی باپ کے ساتھ 8 سے 10 سال رہا ہوں. اس کے بعد میں نے ایونجلزم کی تھی, جو میں گاؤں کے اندر جہان آباد کے اندر سیمینار کنونشن ارینج کر کے کرتا تھا. اس کے بعد مجھے اب پاسٹر مجھے تاثر ہے, میں تقریباً 4-5 سال سے ان کے ساتھ خدمت میں ہوں سجاؤ چرچ میں جہان آباد میں ای بلاک میں. ان کے ساتھ مل کے میں پراپر ایز اے پاسٹر خدمت کر رہا ہوں. یہ شکر ہے خدا کا, اب میں نے پراپر جو ہے نا وہ چرچ کو ٹائم دیا ہے اور اسی میں رہ کر میں ساتھ اپنے ایونجلزم کو بھی کرتا ہوں. پریز دی لارڈ. اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آخر میں, آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ جب آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو بہت سے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں, لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کیا اور اسی کے باعث خداوند نے آپ کی زندگی میں برکتوں کو جاری اور ساری کیا. تو آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ کس طرح سے ان کو قائم رہنا اور ثابت قدم رہنا ہے اس فیصلے پر جو انہوں نے خداوند کی خدمت میں آنے کا کیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, خدا نے کہا جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے.
कलाम सिखाता है कि खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रख लेने से अच्छा है कि नौजवान खुदा के कलाम को अपने साथ तो रखें मगर अपने दिल के अंदर भी रखें। इससे खुदा का खौफ, खुदा का डर आपके अंदर होगा और खुदा की मोहब्बत आपके अंदर से जाहिर होगी। अब दूसरों से प्यार करें और खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए कभी ना शर्माएं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, मुझे भी लोगों ने कहा, आवाज़ें कसी, बाइबल छीन ली, ताने दिए, बहुत कुछ कहने के, कोई कहता बड़ा साधु, कोई कहता बड़ा भगत, कोई बहुत सब कुछ बातें करते हैं। लेकिन आपको इन सारी बातों को इग्नोर करना है। आपने फोकस करना है खुदा के कलाम पर और आपने खुदा के कलाम की मुनादी करनी है, लोगों को सिखाना है, लोगों को खुदा की तरफ लाना है। कोई आपकी बात नहीं सुनता, आप कलाम खुदा का कलाम सुनाएं, शेयर करें, बोलें, शर्माएं नहीं, ना डरें। जब आप शर्माएंगे, आप डरेंगे तो फिर आपकी दुआई नहीं है। आप शर्माएंगे नहीं, आप बात करेंगे। आपके दोस्त जो बुरे हैं उनसे मिलते तो उनसे भी खुदा का कलाम सुनाएं। अभी मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, वही दोस्त जो मुझसे बाइबल छीन कर मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा था, मुझे अपने घरों में बुलाते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं मेरे लिए, अपने घरों में शुक्रगुजारियों की बातों के लिए बुलाते हैं, विजिट के लिए बोलते हैं। आपस में घर में कोई उनके मसला, आपस में नाराज़गी हुई तो उसमें बुलाते हैं, हमारा आप कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाए, सुलह करवाई जाए। तो शुक्र है खुदा का, खुदा का खादम जानकर इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी खुदा के कलाम से बात करते हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप जब खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग बातें करते हैं, एक बार मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन आपने वापस नहीं जाना, आपने सामना करना है, खड़े रहना है, दुआ करनी है और ठहरना है खुदा के दूर। खुदा आपकी मुश्किलात, आपके बंधन तोड़ देगा, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है कि वो अपने खादम को फतह से बढ़कर गलबा देता है। तो आप ऐसे लोगों पर भी फाते हैं और तमाम मुश्किलात पर भी फाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, लेकिन ज़रूरत है कि जब चर्च जाएं तो आप खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर जाएं। ये सबसे बड़ी गवाही होती है। जब आप इस कलाम को लेकर जाते हैं फिर बहुत सारी नज़रें झुकती जो आप तरफ उठती हैं, और ख़ासकर बेटियाँ जब चर्च जाते हैं अपने साथ बाइबल लेके जाती हैं तो दूसरों को पता चलता है ये बेटी, ये बहन चर्च जा रही है। तो जो गली में, चौकों में, बाज़ारों में यंगस्टर खड़े होते हैं, फिर उनको शर्म आती है, वो आंखें नीचे करते हैं, सब झुकाते हैं कि ये चर्च जा रहे हैं। अगर कोई यंग बिलीवर हैं, लड़के हैं, वो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, चर्च जाते हैं, अपनी बाइबल साथ लेकर जाएं। इससे पता चलता है कि आप चर्च जा रहे हो। इससे पता चलता है खुदा के लोग, खुदा के बेटा अपना आप खुदा को दे चुके हो। अगर आप बाइबल के बगैर चर्च जाते हो तो किसी को नहीं पता आप चर्च जा रहे हो, किसी को नहीं पता आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, किसी को नहीं पता आप बाजार जा रहे हो, किस काम, किसी को कोई पता नहीं। वो आपको रोकेगा, आपको अपनी बात भी सुनाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपसे उल्टी सीधी बातें भी करेगा और आपको अपने साथ कहीं ले जाने के लिए भी जरूर फोर्स करेगा। लेकिन जब बाइबल आपके पास होगी, ना तो आपको अपने साथ इधर उधर ले जाने की फोर्स करेगा, ना ही आपसे उल्टी सीधी बात करेगा और ना ही को आप पर आवाज़ कर सकेगा, बल्कि वो अपनी नज़रें झुकाएंगे, सर नीचे करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटी हैं और आप खुदा की वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा आप ज़रूर करें। आपने जैसा कि बताया कि आपकी दुआओं के वसीला से और आपके कबूल करने के वसीला से आपका खानदान घराना घर निजात याफ्ता हुआ, तो क्या प्रोग्रेस देखी आपने खुदा की तरफ से, किन बरकत को आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं? ये खुदा का शुक्र है, जब मैंने खुदा के कलाम को कबूल किया, मेरी मिसेस ने किया, तो उसमें मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने भी खुदा के कलाम को कबूल किया। इससे पहले मेरे जो वालिद थे वो कोई अच्छी उनकी गवाही नहीं, वो भी जादूगर थे, उनके पास ऐसी चीज़ नहीं थी और उसी में मसरूफ़ रहते थे। पर शुक्र है खुदा का, जब मैंने तौबा की तो सारी फैमिली ने निजात पाई है। क्योंकि कलाम में लिखा है जब तू और तेरा घराना निजात पाएगी। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया मेरी फैमिली के अंदर, इसलिए मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। इससे बढ़कर मेरा दामन कर ली था, मेरी बीवी की गोद कर ली थी। शादी के 3 साल तक मेरे पास औलाद नहीं थी। जैसे हमने खुदा के कलाम को कबूल किया तो खुदा ने मेरी मिसेस को बरकत दी, हमें लाजे से नेमत से नवाजा। इसमें पादी कासिम बख्श साहब की बड़ी गवाही है कि मेरी मिसेस को अभी जब 8 दिन हुए तो बरकत दी, तो उन्होंने इसके सर पे हाथ रख कर कहा था कि बेटी खुदा ने आपको बरकत दी है। तो फिर उन्होंने मुझसे शेयर किया कि आज 8 दिन हो गए हैं, इसके रहम में खुदा ने बरकत दी है, पाला है, बरकत है। तो खुदा ने मुझे बेटी दी, फिर एक बेटी दी, उसके बाद 2 बेटे दिए। और खुदा ने इस तरह से जो ना हमारा जो आंगन है वो भरा खुशियों से, क्योंकि लिखन बारिक वो जिसका तर्कश इन तीनों से भरा हुआ है। तो ऐसी बरकत से खुदा ने नवाजा और मैं खुदा के इस बात के लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो बच्चे
खुदा के साथ प्यार करते हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं। एक मेरी बेटी FSC की है, तो आगे वो अपनी तलीम कंटिन्यू किए हुए हैं। एक BSc कर रही है, पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने वाली पंजाबी यूनिवर्सिटी से कर रही है। छोटे 2 बच्चे उन्होंने मैट्रिक की है। ये मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खुदा के साथ चल भी रहे हैं। ये खुदा उनका शुक्र है। Praise the Lord. Thank you so much. Praise the Lord. Thank you so much इस खूबसूरत पैगाम के लिए। हम यही सीखा आज की इस खूबसूरत गवाही के वसीला से कि जब आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं तो खुदावंद आपके लिए खुद ब खुद रास्ते प्रोवाइड करता है, और जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं इसी कलाम के वसीला से वो आपको अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। बेशक इज़्ज़त बख्शने वाले खुदावंद है। और आप हर खादिम के बारे में एक बात अपने जहन में रखें कि अव्वल तो उसको खुदा ने बुलाया, और दूसरा ये कि उसने अपने आप को खिदमत के लिए वक्फ किया। तो अपने खादिमीन की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और कीप वॉचिंग CRN चैनल। उम्मीद है कि आज की गवाही के वसीला से आपने बरकत पाई होगी, नहायत खूबसूरत और उम्दा गवाही के वसीला से। और हम शुक्रगुजार हैं इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब के, क्योंकि खसूसी काविश के ज़रिए से आप तक इन खूबसूरत गवाहियों का सिलसिला जारी हो चुका है। तो आप उनको अपनी दुआ में याद रखें और पूरी CRN टीम को भी, ताकि इसी तरह से आप मज़ीद गवाहियों को सुनें और खुद भी खुदावंद के नाम की गवाह बने। Thank you so much all. God bless you.